کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑا حرام ہے اور اس کے لیے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں گھوڑا دور کی بات رہ گئی۔ لوگ تو گدھے کو بھی حلال مانتے ہیں، خچر کو بھی حلال مانتے ہیں۔ میں آپ کو ان کا حوالہ دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں غزوہ خیبر کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گدھا حرام ہے۔ گھوڑے کی اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 4219 نمبر پر، صحیح مسلم کے اندر 5022 نمبر پر، جامع ترمذی کے اندر 1478 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ خیبر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو گدھے کو حرام قرار دیا اور گھوڑے کو حلال قرار دیا، اسے حرام نہیں کہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو جنگ میں مجبوری کی وجہ سے حلال قرار دیا گیا، ویسے حلال نہیں تھا۔ بھائی جان، جو جنگ کی بات ہے وہ حلال قرار نہیں دیا گیا، بلکہ پہلے سے لوگ گھوڑا گدھا سب حلال ہی سمجھتے تھے، اسی لیے خیبر کے دن گدھوں کا گوشت پکا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیگیں الٹا دو، گدھا حرام ہے۔ تو گدھا اجازت سے نہیں پک رہا تھا، بلکہ پہلے لوگ اسے حرام سمجھتے ہی نہیں تھے، اس وقت حرام قرار دیا گیا۔ جنگ کی وجہ سے حلال نہیں تھا، جنگ کے موقع پر حرام قرار دیا گیا، اور وہ کس کو؟ گدھے کو، گھوڑے کو نہیں۔ گھوڑے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں روایت ہے 5519 نمبر پر اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں گھوڑا نہر کیا، ذبح کیا اور پکایا اور کھایا۔ اور سنن نسائی کے اندر یہ روایت ہے وضاحت کے ساتھ 4426 نمبر پر، کہ اس وقت ہم مدینہ میں تھے، جنگ کی کوئی کیفیت نہیں تھی۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتی ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے اور ہم نے گھوڑا نہر کیا، اسے پکایا اور اسے کھایا۔ اب بات کرتے ہیں مختلف مکاتب فکر کی۔ تو احناف میں 2 مکاتب فکر ہیں۔ ویسے احناف کے امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک گھوڑا حلال ہے۔ ابو حنیفہ کے نزدیک جو بات ہے اس کی وضاحت آج کل حنفی حضرات کرتے رہتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا تھا حرام کہنے کا۔ تو حرام کہنے کا جو ان کے نزدیک مطلب تھا، پہلے ہم بریلوی مکتبہ فکر کی اہم کتاب بہار شریعت کی بات کرتے ہیں کہ گھوڑے کے متعلق روایتیں مختلف ہیں۔ یہ آلہ جہاد ہے، اس کے کھانے میں تقلیل آلہ جہاد ہوتی ہے۔ اگر اس کو یعنی کھایا جائے گا تو آلہ جہاد میں قلت ہوگی، کمی ہوگی، لہذا نہ کھایا جائے۔ یہ ہے بہار شریعت جلد 3 حصہ 15 صفحہ 326، مکتبۃ المدینہ کراچی کی چھاپی ہوئی بہار شریعت ہے۔ یعنی اس لیے امام ابو حنیفہ جو منع کیا ہے، امام ابو حنیفہ نے یہ حرام کہا ہے، وہ وجہ یہ تھی کہ یہ اعلی جہاد ہے، اس کی تکریم کی وجہ سے۔ اسی طرح کا منہاج القرآن، یہ بھی بریلوی مکتبہ فکر کی تنظیم ہے، ان کا فتویٰ آن لائن ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ گھوڑے کا گوشت اس لیے حرام نہیں ہے کہ یہ نجس ہے، بلکہ اسے اس کے احترام کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا، یعنی اس کی حرمت کی، اس کی عزت کی وجہ سے۔ یہ نجس نہیں ہے، یعنی اصل میں یہ حرام نہیں ہے۔ یہ فتویٰ آن لائن منہاج القرآن کا ہے، آن لائن آپ چیک کر سکتے ہیں ویب سائٹ پر۔ اور اس کے بعد جامعہ بنوریہ دیوبندی مکتبہ فکر کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ان کی ویب سائٹ پر فتویٰ موجود ہے، گھوڑا فی نفس ہی حلال ہے، فی نفس ہی حلال ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کے اعلی جہاد ہونے کی وجہ سے
घोड़े का गोश्त खाना मकरूह तहरीमी है। किस वजह से? कि ये आला जिहाद है, जिहाद में इस्तेमाल होता है, इस वजह से ये हराम करार दिया गया अबू हनीफा के नज़दीक। लेकिन फी नफ्स ही, यानी कि असल में ये हलाल है। और यही बात इनकी किताब बहश्ती ज़ेवर में वाज़े तौर पर लिखी हुई है 2 जगहों पर कि घोड़ा हलाल है। तो ये रह गई घोड़े के बारे में बात अहनाफ की। और इसके बाद एक मकतबा फ़िक्र है जो कि वैसे तो उनके अकायद की वजह से उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, लेकिन फिर भी मशहूरी मुसलमानों की है। उनकी वेबसाइट विकिशिया पर हलाल गोश्त के बारे में अगर सर्च करें और विकिशिया है तो आप पढ़ने उधर हलाल गोश्त वाले जानवर में खुश्की के जानवर घोड़ा, खच्चर और गधा भी हलाल है। तीनों, घोड़ा, खच्चर और गधा भी हलाल हैं, हलाल गोश्त है इनके। लेकिन इनका गोश्त खाना मकरूह है। असल में ये हलाल है, लेकिन इनका गोश्त खाना मकरूह है। किस वजह से? वही बात आला जिहाद की वजह से। इनके फतावा जो मुख्तलिफ आइम्मा के मुजतहिदीन हैं उनके नज़दीक मुख्तलिफ इनके अगर फतावा की किताबें पढ़ें तो खच्चर और गधे को शदीद मकरूह कहा गया है और घोड़े को भी मकरूह कहा गया है, लेकिन हराम नहीं कहा गया। और कहा गया कि अगर कोई गोश्त खाए इनका तो वो गुनाहगार नहीं है, क्योंकि हकीकत में ये हलाल है, लेकिन लोगों की ज़रूरत की वजह से ये मकरूह है। तो शिया के नज़दीक घोड़ा भी, खच्चर भी और गधा भी, इन तीनों के गोश्त हलाल है। गधा भी, घरेलू गधा भी, जिसे अहले सुन्नत के तमाम मकातिब फ़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजह से हराम समझते हैं, शिया उसे यानी गधे को और खच्चर को भी हलाल कहते हैं। हाँ, गधे की एक किस्म है जंगली गधा, जैसे ज़ेबरा वगैरह। तो ये तमाम मकातिब फ़िक्र के नज़दीक हलाल है। जंगली गधा कहा जाता है, जिसकी एक किस्म ज़ेबरा है। ये तमाम मकातिब फ़िक्र के नज़दीक जंगली गधा हलाल है। तो गधा जंगली हो तो हलाल है, और अगर घरेलू गधा हो तो अहले सुन्नत के तमाम मकातिब फ़िक्र के नज़दीक हराम है। शिया के नज़दीक उसका गोश्त हलाल है, लेकिन मकरूह है। वो आला जिहाद या ज़रूरत की चीज़ होने की वजह से, आला जिहाद तो नहीं रहा गधा, ज़रूरत की बार बर्दारी के काम पहले आता था, तो इस वजह से उसका गोश्त खाना मकरूह है, लेकिन हराम नहीं है, हलाल है। अगर कोई खा ले तो गुनाहगार नहीं होगा। ये शिया के नज़दीक है, इस्ना अशरी शिया। तो ये है हकीकत इनकी।